یہ قرآن میں ہے کہ کوئی شخص نیکی کو نہیں پہنچتا جب تک کہ وہ اپنی محبوب کسی چیز کو راہ مولا میں قربان نہ کرے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ انسان پیسے کو بہت چاہتا ہے، کہ انسان مال کو بہت چاہتا ہے۔ اب ایسے میں مولا بہت ہی محبوب ہے یا مال محبوب ہے؟ ایسے امتحان میں بہت سے لوگ شکست کھاتے ہیں، لیکن کچھ ہیں ان کو پرواہ نہیں ہے ان چیزوں کی۔ میں نے بہت ہی محبت سے پوچھا، آپ کو یہ رقم آپ کو کم آئی؟ عجیب طرح سے بے نیازی سے کہا، نہیں سر، نہیں سر، ایسی کتاب، ایسی پیاری کتاب، اس کو ایک دم سے چھپ جانی چاہیے، ایسی کتاب جو بھی لوگ۔ یہ علم سے عشق کا ایک ثبوت ہے۔ اور یہاں جتنے بھی افراد ہیں، جتنے بھی عزیزان ہیں، ہم نے دیکھا کہ ان میں سے ہر ایک کو ایک گناہ عشق ہے علم سے، یا تو اس کے حصول کے لیے عشق ہے، یا تو اس کی خدمت کے سلسلے میں اپنے عشق کے تقاضے کو کوئی پورا کرتا ہے، اس کے سننے میں عشق کا مظاہرہ کرتا ہے، اور کوئی بھی اس سے خالی نہیں۔ کوئی سیکھتا ہے، کوئی لکھتا ہے، کوئی جو بھی ہو سکے خدمت کو انجام دیتا ہے، تو یہ ہر گناہ عشق ہے مولا کے نور سے۔ علم مولا کا ایک بکھرا ہوا نور ہے، جس طرح سورج اپنی روشنی کو بکھیر دیتا ہے، امام علم کی روشنی کو بکھیر دیتا ہے، اور وہ بڑا مہربان ہے۔ دیکھ لینا، کل کو دیکھ لینا، دیکھ لینا، اور اگر ہم نے کوشش کی تو اسی دنیا میں بہت روحانی ترقی ہوگی، اور اگر کسی وجہ سے، چونکہ ہم جسمانی ہیں، چونکہ ہم دنیا میں رہتے ہیں اور دنیا کی بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں، کسی وجہ سے اگر ہماری ترقی اس دنیا میں نہیں ہوئی تو دیکھ لینا، اس جسم سے جب ہماری روح کو چھٹکارا ملتا ہے تو اس وقت دیکھ لینا کہ کیا ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ مولا کے نزدیک آپ کا کتنا بڑا مرتبہ ہے، اور مولا نے آپ کے لیے کیسی ایک بہشت کی دنیا بسائی ہے، کیسے بنگلے بنائے ہیں، اور کیسی سرفرازی سربلندی عنایت کرنے والا ہے، تو دنیا کی تکالیف کو برداشت کرتے ہوئے اس کے پاک دین کے لیے تقویت پہنچاتے رہنا، علم کو حاصل کرتے رہنا، علم کے حصول سے نہیں تھکنا، اس کو سیکھتے رہنا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ آئے دن کوئی نہ کوئی نیا اور پسندیدہ طریقہ سامنے آتا ہے، جس سے کہ آپ حسن خوبی سے علم کی مشق میں، علم کے میدان میں آگے بڑھتے ہیں، اور بولنے کا مظاہرہ کرتے ہیں، لکھنے کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو یہ مولا کی عنایت ہے اور آپ کی قربانیوں کی بدولت ہے، ہمیں بے حد خوشی ہے۔ اور ہمیں اگر کوئی جسمانی تکلیف ہے تو خدا کی قسم، میں صبح بھی یہ بات کر رہا تھا، وہ تکلیف میں بھول جاتا ہوں، اس لیے کہ آج جو نعمت ہمیں حاصل ہے خداوند کی طرف سے، وہ نعمت ایسی نہیں کہ دنیا کی کوئی تکلیف اس کی اہمیت کو کم کر سکے، اس کی قدر و قیمت کو کم کر سکے۔ وہ نعمت ایسی نہیں ہے، وہ نعمت بہت ہی اعلیٰ ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر آپ کو راہ میں خاقہ نشین بنایا جاتا، یا نشین کا بادشاہ بنایا جاتا، یا حق اقلیم کا بادشاہ بنایا جاتا، تو یہ سعادت جو آج ہمیں حاصل ہے یہ نہ ہوتی، تو اس حال میں ہماری بہت بڑی کم نصیبی ہوتی۔
بہت بڑی کم نصیبی ہوتی ہے۔ آج اگر ہم بادشاہ نہیں ہیں، منسٹر نہیں ہیں اور کروڑپتی نہیں ہیں، ہم امریکہ میں پیدا نہیں ہوئے، رشیا میں پیدا نہیں ہوئے، کسی بڑے ملک کے کسی بڑے گھرانے میں پیدا نہیں ہوئے، تو کیا ہمیں اس کا شکر کرنا چاہیے کہ ہم ایک اسماعیلی گھرانے میں پیدا ہوئے اور ہم اسماعیلی پیدا ہوئے، امام کے مرید، امام کے غلامی، اور امام کی غلامی ایسی ہے کہ اس میں ایک روحانی سلطنت کوشش ہے۔ لہذا شکر گزاری کے طور پر آپ نے علم کو حاصل کرنا ہے، علم میں آگے بڑھنا ہے، اور میں کچھ نوجوانوں کی علمی ترقی کو سنتے ہوئے بہت ہی شادمان ہوا۔ یہ ایک ثبوت ہے کہ جس علم کو آپ پھیلا رہے ہیں وہ صحیح علم ہے اور امام ہی کا علم ہے، وہی کامیاب، اور وہی لوگ کامیاب ہیں جو اس علم کو حاصل کرتے ہیں۔ اب میری نصیحت یہ ہوگی کہ آپ ایک دوسرے کی قدر کرنا، ایک دوسرے کی عزت کرنا، اتفاق سے رہنا، اور عملداروں کی تابعداری کرنا، اور خدمت سے نہیں تھکنا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دنیوی کام کاج کو بھی قائم رکھنا کہ دنیا کے بغیر دین کی خدمت نہیں کی جا سکتی ہے۔ ایک دم سے تاریخ الدنیا درویش فقیر نہیں بننا، یہ مولا کو پسند نہیں ہے۔ آپ کاروبار میں ترقی کرنا، محنت کرنا، دنیوی تعلیم میں آگے بڑھنا، اور اسی کے ساتھ ساتھ دینی علم کو بھی حاصل کرنا، جماعت کی خدمت آپ کا اولین فرض ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ اور یہ کوئی استادی نہیں ہے، یہ کوئی سیاست نہیں ہے، اس میں بڑی روشن حقیقتیں ہیں جو آپ دیکھتے ہیں، اور بڑی سعادت ہے کہ آپ کی کوششیں کامیاب ہو رہی ہیں اور آپ کی ترقی ہو رہی ہے، عبادت میں، بندگی میں، ذکر میں، مناجات میں، علم میں، خدمت میں آپ سکون محسوس کرتے ہیں۔ اتنے سارے کیسٹوں کو آپ دیکھتے ہیں، اتنے ساری روشن کتابوں کو آپ دیکھتے ہیں، اتنے عمدہ ترجموں کو آپ دیکھتے ہیں، اور اسکالرز کو آپ دیکھتے ہیں کہ کس شان سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہ مقامی شکر ہے۔ آپ شکر کریں، اور جن کی ترقی ہوتی ہے اس پر آج شادمان ہونا، کل کو آپ کی بھی ایسی ترقی ہوگی۔ آپ کے لیے بڑا اچھا وقت ہے کہ آپ کے لیے اور زیادہ سامان مہیا ہو جائیں گے، آپ کے لیے اور زیادہ مواقع فراہم ہوں گے۔ جو جونیئر ہیں وہ پر امید رہیں اور کوشش کریں، اور کتابوں کو پڑھنا، اور اس طریقے کو اختیار کرنا کہ کسی کتاب پر خوب مذاکرہ ہو، سوال و جواب ہو، اور اچھی طرح سے ہر کتاب آپ کے لیے ایک کورس ہے، ہر کتاب آپ کے لیے ایک کورس ہے۔ اس میں بڑی برکت ہے، جو سکھانے والے ہیں ان کے لیے بھی، جو سیکھنے والے ہیں ان کے لیے بھی، اور جو عملدار ہیں ان کے لیے، اور جو خدمت گزار ہیں ان کے لیے۔ بڑا شیرین میوہ تیار ہے یہاں، بہت لذیذ نعمتیں مہیا ہیں یہاں، اور یہ اسی ذات بابرکات کی مہربانی اور رحمت سے۔ الحمدللہ کہ خداوند نے یہاں علمی معجزات کیے ہیں،
اور بہت اچھا کام ہو رہا ہے. ہمارے اسکالرس جو ایک دو سال ہوئے اس میں ان کی ترقی بہت ہی نمایاں ہوئی ہے. الحمدللہ عملداران ان کو اب پہچانتے ہیں، ان کو اچھی سے اچھی ڈیوٹیاں دیتے ہیں اور ان کی علمی ترقی میں ہم لندن کے دوستوں کے لیے شکر گزار ہیں. انہوں نے جو کام کیا وہ بھی مثال ہے، خصوصاً ڈاکٹر محمد سعید حمزائی اور محترمہ رشیدہ اور دوسرے عزیزان. اور ہم امام داد صاحب کے بھی شکر گزار ہیں جو فرانس میں کام کر رہی ہیں. اسی طرح امریکہ کے عزیزوں کو ہم کیسے فراموش کریں کہ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ بھی مثال ہے. ایک طرف سے وہ علم کو پھیلا رہے ہیں اور دوسری طرف سے وہ مالی تعاون کر رہے ہیں. یہ مثال ہے، ان کے خدمات بھی مثال ہے. امریکہ میں جتنے ہمارے عزیزان ہیں ان کی خدمات کی مثال ہے. اور نادر ریاض کے دوستوں کو بھی ہم فراموش نہیں کریں گے. وہاں جتنی مجبوریاں ہیں وہ ہمیں معلوم ہے، کیسا علاقہ ہے وہ ہم جانتے ہیں. اس کے باوجود بڑی وفاداری سے سب آدمی سے انہوں نے وہاں ادارے کو قائم رکھا اور بہت ساری مخالفتوں کے باوجود انہوں نے پائی استقامت میں لفزش نہ آنے دی اور ثابت قدم رہے، ادارے کی حمایت کرتے ہیں، جو بھی ہو سکے خدمت انجام دیتے ہیں. کیونکہ تمام علاقے ایک جیسے نہیں ہیں، وہاں پر کسی ادارے کو قائم رکھنا بہت مشکل بات ہے. ہم ان کے لیے بھی شکر گزار ہیں اور آپ سب کے لیے ہم دعا گو ہیں. دعا کرتے رہیں گے، آپ بھی دعا کرنا کہ خداوند یا مولا تیرے حکم کے مطابق عاجزوں کی دعا مطلوب ہے تجھے، اور تیرا فرمان ہے جو فرمایا ہے کہ تم مجھے پکارا کرو، بلایا کرو، دعا کیا کرو، میں تمہاری دعا کو سنتا رہوں گا. اس حکم کے مطابق ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند ان عزیزوں کے مال و جان میں اور اولاد میں برکت پیدا کرنا، ان کو سلامت رکھنا، ہر آفت سے ان کو محفوظ رکھنا، ہر برائی سے ان کو بچائے رکھنا. خداوند دونوں جہاں کی سرفرازی اور سرخ روئی ان کو نصیب ہو. خداوند علم کے میدان میں ان تمام عزیزوں کو آگے بڑھانا، تعدادی لاریبی سے ان کو نوازنا، تعدادی غیبی سے ان کو نوازنا، تعدادی نورانی سے ان کو نوازنا، کہ ان کی زبان میں تیرے نور کا ظہور ہو، ان کے قلب میں تیری رحمت موجزن ہو، ان کا دماغ تیرے نور سے منور ہو، اور یہ جماعت کو وہ علم دے سکیں جس کی ضرورت ہے، جس میں سکون ہے، جس میں سوال کے لیے جواب مہیا ہے، جس میں امام کی شناخت ہے، جس میں یقین ہے، جس میں تسلی ہے، جس میں مسرت ہے، جس میں روشنی ہے، جس میں خوشی ہے. کہ مولا ہر ایسے
مقابل کو جب وہ تقریر کرتا ہو جنگل کے شیر کی طرح بے خوف اور مطمئن بنا دے کہ وہ اطمینان سے بات کرے کہ وہ علم کے موتیوں کو بکھیر دے کہ وہ علم کی ضیاء پاشی کرے کہ وہ علم کی روشنی کو پھیلائیں کہ وہ علم کے علوم کو برسائیں کہ وہ علم کے پھلوں کو گرائیں کہ وہ علم کی خوشبو کو پھیلائیں. خداوند اگر اس پاک کام کے لیے کسی ریاضت کی ضرورت ہے تو وہ ریاضت بھی انہیں کرا دیں, ان کو دائم ذکر بنا دیں, ان کو احساس ذمہ ہو کہ اپنی عمر کو نہ دیکھیں, کہ اپنی شخصیت کو نہ دیکھیں, کہ خود کو بہت ہی بڑا افسر عہدہ قرار دیں اور تمام تر ذمہ داریوں کا ان کو بھرپور احساس ہو اور یہ وقت سے پہلے تیار ہوتے رہیں اور کبھی غفلت سے کام لے لیں, یہ ٹائم ذکر ہو جائیں, صبح نورانی وقت سے فائدہ اٹھائیں اور رات کو اٹھیں, روشنی کی تلاش کریں اور نورانی دیدار کی تلاش کریں. ایسا نہ ہو کہ جب ڈیوٹی آتی ہے تو اس میں ان کو آگہی ہو اور یہ چونکے. ایسا ہو کہ ہمیشہ تیار ہی رہیں, جس طرح ملک کا کوئی پاسبان سپاہی بارڈر پر ہر وقت چوکس رہتا ہے اور آگاہ رہتا ہے, اس طرح ان کو ان کی ڈیوٹی سے آگاہ کر دیں, ہوشیار بنا دیں کہ ہمیشہ ذکر کرتے رہیں, ذکر کرتے رہیں, ذکر کرتے رہیں, ذکر کرتے رہیں, کہ اس کثرت ذکر میں ان کا جو نفس ہے وہ تحلیل ہو جائے, نفس کا نام نشان مٹ جائے اور یہ روح بن جائے اور یہ علم بن جائے اور علم کا پیکر بن جائے. ان کا نفس اس کثرت ذکر میں تحلیل ہو جائے, جزال ہو جائے اور پھر یہ اپنی ڈیوٹی کی تیاری میں ذکر کریں اور اسی کے ساتھ یکایک ان کو روشنی بھی ملے, کو دیدار بھی حاصل ہو اور ہر ایک کو دائم ذکر بنا دینا, ہر ایک کو دائم ذکر بنا دینا کہ ان کی زبان سے شیرینی ٹپکیں, رس ٹپکیں اور گلوں کی مہک پھیل جائے, خوشبو پھیل جائے اور گر و گوہر بکھر جائیں. ایسے الفاظ, ایسی سنجیدگی سے, ایسی ذمہ سے, ایسی خوش اسلوبی سے یہ بولیں کہ لوگ عش کریں, کہ لوگ رشک کریں. ان کی حکمت کو, ان کے الفاظ کو, ان کے الفاظ کے انتخاب کو سن کر اور دیکھ کر ششدر رہ جائیں, حیران ہو جائیں. ایسی ہمت دیں ان کو کہ مولائے مہربان, دنیا بہت آگے بڑھ چکی ہے, دنیا بہت آگے بڑھ چکی ہے اور لوگ ماں سے گریز کریں, یہ بھی خدا باتوں سے گریز کریں, کیونکہ جب بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ ہدایت دے رہے تھے تو اس وقت کسی بات پر جب بنی اسرائیل نے کہا کہ کیا آپ ہم سے ٹھٹھا کر رہے ہیں, تو اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی پناہ میں ہو جانا چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. یہ جو جہالت و نادانی ہے وہ اکثر غفلت سے پیدا ہو جاتی ہے, اور ویسے جو مذاق ہم سب کرتے ہیں لیکن کثرت سے جو مذاق کرتا ہے اس کی عقل میں, اس کی سنجیدگی میں, اس کے ذکر میں, اس کی عبادت میں کمی واقع ہوتی ہے.
میں یہ آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں. لہذا شریف النفس انسان جو سنجیدہ ہے، جو ذاکر ہے، جو عبادت گزار ہے، وہی دانشمند قرار پاتا ہے. اور اس کے لیے اکثر و بیشتر عمر کے لحاظ سے بھی، عزت میں جو آپ کی ترقی ہوئی ہے اس کے اعتبار سے بھی سنجیدگی جو ہے وہ بہت ہی اہم چیز ہے اور اسی میں کامیابی ہے. مولا سے درخواست ہے کہ آپ کو اچھی سے اچھی عادتیں عنایت فرمائیں. تخلقوا باخلاق اللہ، تم خدا کی تم کو اپناؤ، یہ پیغمبر کا حکم. تو کتنی سخاوت ہے اور کتنی مہربانی ہے جو فرمایا جاتا ہے کہ تم خدا کی عادتوں کو اپناؤ. آپ انسان کو اس میں کمتر نہیں سمجھا گیا، انسان کی سطح کو بلند کی گئی اور فرمایا گیا کہ تم خدا کی عادتوں کو اپناؤ. یہ بات ناممکن ہوتی اور انسان اس کے قابل نہ ہوتا تو یہ کبھی نہیں فرمایا جاتا کہ تم خدا کی عادتوں کو اپناؤ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی ترقی کی بلندی کہاں تک جا سکتی ہے. عزیزان من، آج میں نے زور دے کر نصیحت کی کہ کچھ وقت کے لیے ہم آپ سے دور رہیں گے اور آپ دعا کرنا کہ پھر ملاقات ہو، اور دعا کرنا کہ اس ادارے کی مزید ترقی ہو اور اس ادارے کی ترقی کا پہلو یہ ہے کہ ہمارے اسکالرز جتنے بھی ہیں، آپ سب اسکالرز ہیں، کوئی بحد فعل ہیں، کوئی بحد قوت ہے، تو سب کی ترقی ہو اس کے لیے دعا کرنا اور ہمارے لیے بھی دعا کرنا کہ ہم آپ کے تعاون سے کچھ مزید کام کر سکیں یا کم سے کم زبانی تعلیم دے سکیں. اور دعا کرنا کہ مولا کی مہربانی میں شامل حال رہیں. دعا کرنا کہ ہمارے مزداروں اور تمام ممبروں پر مولا مہربان ہوں.